الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ درس قرآن کی یہ نشست نمبر 193 ہے۔ اس سے پہلے سورہ النحل کی آیت نمبر 79 تک درس دیا جا چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ النحل کی آیت نمبر 80 سے درس کا آغاز ہوگا۔ یہ سورۃ النحل کا بقیہ 11واں رکوع ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اساسا ومتاعا الى حین۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے فضل و کرم سے بنا دیا ہے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو آرام و سکون کی جگہ۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بے شمار انعامات و اکرامات کیے ہیں، اور خصوصاً وہ انعامات، وہ نعمتیں جو ہمیں عام میسر ہیں اور جن پر ہم عموماً غور و فکر نہیں کرتے ہیں، وہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں، ان کا اندازہ انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب وہ نعمتیں اس سے چھن جاتی ہیں۔ رب کائنات نے یہاں پر بھی ان عام نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ جو عموماً ہمیں میسر ہوتی ہیں، لیکن ہم ان نعمتوں کی طرف کبھی توجہ نہیں کرتے، کبھی اس پر غور و فکر نہیں کرتے۔ تو رب کائنات متوجہ فرما رہا ہے عام نعمتوں کی طرف کہ ان احسانات کو مانو، ان اکرامات کی قدر کرو، اس لیے کہ جو قومیں اللہ کے انعامات کی قدر کرتی ہیں، اس کا شکر ادا کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کی بہترین جزا دیتا ہے، اور ان کی دنیا اور ان کی آخرت کو اللہ تعالیٰ بھلا کر دیتا ہے، بہتر بنا دیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس نے بنا دیے ہیں تمہارے لیے تمہارے گھر، صرف گھر نہیں بنائے بلکہ تمہارے گھروں کو آرام اور سکون کی جگہ بنائے۔ یہ گھر اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ یہاں سکون ملتا ہے، یہ راحت کی جگہ ہوتی ہے۔ تو گھر سکون اور راحت کا سبب اور ذریعہ اسی وقت بنتا ہے جب دلوں میں محبتیں ہوتی ہیں، آپس میں حسن سلوک ہوتا ہے، آپس کے تعلقات اچھے ہوا کرتے ہیں، تو وہ گھر سکون کا، آرام کا اور راحت کا سبب بن جاتے ہیں۔ اور گھر سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہاں بڑی بڑی ٹائلیں لگی ہوں، بڑے بڑے جو ہیں وہاں محلات ہوں، بڑی کوٹھیاں ہوں، تو وہی گھر ہیں۔ اگر کوئی جھونپڑی ہے اور اس کے اندر گھر کی خصوصیت پائی جاتی ہے، یعنی اس کے اندر آرام ہے، راحت ہے، سکون ہے، تو وہ محلات سے، کوٹھیوں سے بڑی چیز ہے۔ لیکن محلات ہوں، کوٹھیاں ہوں، دولت کی ریل پیل ہو، کھانے پہ کھانے بن رہے ہوں، نوکر چاکر آگے پیچھے پھر رہے ہوں، آپس میں محبتیں نہ ہوں، وہ محلات، وہ کوٹھیاں، وہ ویرانے ہیں جن سے انسان کو وحشت ہوتی ہے، انسان کو ان سے نفرت ہوتی ہے، وہ ان گھروں میں، ان ٹھکانوں میں، ان محلات میں رہنا نہیں چاہتا ہے۔ دراصل وہ گھر نہیں ہیں، وہ بیابان جنگل ہیں، وہ ویرانے ہیں کہ جن سے بھاگنا چاہتا ہے انسان۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنا ہے، اور یہ سکون کا ذریعہ کب بنیں گے کہ گھر کی جو بنیاد ہوتی ہے
وہ شوہر اور بیوی ہوتے ہیں، اور اسی سے ایک معاشرہ بنتا ہے۔ جب وہ ایک گھر جہاں میاں بیوی رہتے ہیں اس میں سکون نہیں ہوگا تو بتائیے معاشرے میں کیسے سکون پیدا ہو سکتا ہے؟ معاشرے میں سکون آ ہی نہیں سکتا ہے۔ ہاں، اس بنیاد میں اگر امن آ جاتا ہے، اس میں سکون پیدا ہو جاتا ہے، اس میں راحت آ جاتی ہے، سارے کا سارا معاشرہ جو پرامن ہو جائے گا، اس میں راحت اور سکون آ جائے گا۔ لیکن یہ راحت، یہ سکون کیسے پیدا ہوگا؟ کہ اللہ کی نافرمانی کرنے سے یہ سکون پیدا ہوگا، گھروں کے اندر بے حیائی پھیلانے سے یہ سکون پیدا ہوگا، گھروں میں فحاشی پھیلانے سے یہ سکون پیدا ہوگا، وہ ساری محبتیں اسی سے دور ہو جائیں گی، ان عذابوں سے۔ یہ عذاب ہیں، یہ فحاشی، یہ بے حیائی، یہ گانے باجے، یہ ڈھول دھماکے، یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ گھروں سے کیا کرتی ہیں؟ رحمتوں کو دور کر دیتی ہیں یہ چیزیں۔ وہ گھر جو ہوتے ہیں راحت کا ذریعہ اور سبب پھر نہیں بنا کرتے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون پیدا ہو جائے تو سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ آپس میں محبتیں پیدا ہوں، شوہر اپنی بیوی کا خیال رکھے اور بیوی اپنے شوہر کا خیال رکھے، شوہر اپنی بیوی کا ہو اور بیوی اپنے شوہر کی ہو۔ تو جب میاں بیوی ایک دوسرے کے بن جائیں گے، اولاد بھی ان کی بن جائے گی۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے نہیں ہوں گے تو اولاد بھی ان کی نہیں ہوگی، وہ تو خود ڈسٹرب ہوگی، وہ خود بربادی کی طرف چلی جائے گی، کیونکہ انہوں نے گھر میں کبھی سکون دیکھا نہیں، گھر میں انہوں نے فساد دیکھا، لڑائی دیکھی، جھگڑا دیکھا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہی ان کی جو ہے وہ نفسیات بنتی چلی جائے گی، ان کا ذہن یہی بنے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس نے بنائے تمہارے لیے تمہارے گھر، اور ان گھروں کو تمہارے لیے آرام اور سکون کی جگہ بنایا، اور بنائے ہیں تمہارے لیے جانوروں کے چمڑوں سے گھر۔ صرف گھر نہیں دیے اللہ نے، بلکہ تمہارے لیے جانوروں کے چمڑوں سے بھی گھر بنائے ہیں۔ خیمے بناتے ہیں نا بھائی، سفر کر رہے ہیں اور سفر میں گھر لیے تو پھر نہیں سکتا انسان، تو وہاں گھر کا انتظام کیسے کرتے ہیں؟ جی خیمے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، جہاں بھی ہم جو ہے قیام کرتے ہیں وہاں خیمے گاڑ دیے اور وہاں بیٹھ گئے، وہی ہمارا گھر بن گیا۔ تو یہ گھر اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کی قدر و قیمت کا اندازہ کرنا ہو تو آپ ان لوگوں سے قدر و قیمت پوچھیں جو بے گھر ہوتے ہیں، جن کا کوئی گھر نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر جیسے پہلے میں نے یہ عرض کی تھی کہ بعض اوقات صرف افراد نہیں، قومیں بھی بے گھر ہوا کرتی ہیں، قومیں بھی بے گھر ہوتی ہیں۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قوموں کو بھی گھر تو مل جاتا ہے، وطن مل جاتا ہے، پھر بھی راحت سکون نہیں ہوتا ہے۔ اس کی مثال اگر دیکھنی ہو تو آپ مقبوضہ کشمیر کو دیکھیں کہ اپنا گھر موجود ہے، اپنا وطن موجود ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے گھر کا امن، آپ کے گھر کا سکون بھارتی غنڈے کس وقت برباد کر دیں، کس وقت وہ فوجی دندناتے ہوئے آپ کے گھروں میں گھس جائیں، آپ کی بہن بیٹی بھائی کو لے جائیں، اور اگر آپ اس پر احتجاج کریں تو آپ کے گھر کو ہی جلا کر رکھ دیں۔ یہ مجھے آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا، یہ اندازہ ان کو ہے کہ جو اس صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ ہمیں تو چونکہ فری میں مل گیا، ہم نے اس ملک کے لیے کوئی محنت نہیں کی، کوئی جدوجہد نہیں کی، کوئی تکلیف نہیں اٹھائی، کوئی پریشانی نہیں اٹھائی، تو ہمیں اس کی قدر کہاں سے آئے گی؟ ہمارے پاس اس کی قدر ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ قدر ان کے پاس ہوتی ہے جو اس کے لیے تکلیف اٹھاتے ہیں، پریشانی اٹھاتے ہیں، زحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور یہی قدر پوچھنی ہو تو فلسطین کے رہنے والوں سے پوچھیں کہ جن کو گھر تو میسر ہے، لیکن وہاں صہیونی جو غنڈے ہیں اور وہ جو درندے ہیں جو ان پر مسلط ہو چکے ہیں، وہ جب چاہتے ہیں ان کے گھروں کو بے سکون کر دیتے ہیں۔ گھر میسر ہے لیکن غنڈوں نے قبضہ کر رکھا ہے، وہ جب چاہتے ہیں یہ الغار کر دیتے ہیں، اور آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ بے بس ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں پاکستان جیسی مملکت عطا فرمائی،
جہاں ہم امن سے رہ سکتے ہیں، سکون سے رہ سکتے ہیں۔ دشمن ہماری طرف میلی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا ہے، وہ دیکھے گا تو اس کی آنکھ کو نکال دیا جائے گا، لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں اپنی نعمتوں کو یاد دلا رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب اس کی نعمتیں، اس پر ذرا غور کرو، توجہ کرو۔ یہ نعمتیں جب چھن جائیں گی تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ کتنی بڑی نعمتیں تھیں۔ تو فرمایا کہ بنائے ہیں تمہارے لیے جانوروں کے چمڑوں سے گھر، یعنی خیمے، جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو سفر کے دن اور اقامت کے دن، یعنی سفر میں ہلکے پھلکے ہوتے ہیں، جہاں تم قیام کرتے ہو ان کو گاڑ دیتے ہو۔ اور اسی نے بنائے ہیں بھیڑوں کی صوف اور اونٹوں کی اون اور بکریوں کے بالوں سے مختلف گھریلو سامان اور استعمال کی چیزیں ایک وقت مقرر تک۔ فرمایا کہ وہی رب ہے جس نے بھیڑوں کی صوف سے، یعنی ان کی جو اون ہوتی ہے، اور اونٹوں کے جو بال ہوتے ہیں ان سے، اور بکریوں کے بالوں سے مختلف گھریلو سامان ہمارے پاس جو ان چیزوں کے بنے ہوئے آتے ہیں، تو یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ لیکن ان ساری چیزوں کو استعمال کرنے کی اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے، کہا یہ ہماری طرف سے نعمتیں، یہ ہماری طرف سے تحفے ہیں، تمہیں ہم نے بن مانگے دیے ہیں۔ لیکن اب اگر کوئی ان نعمتوں کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے اور انہی کے پیچھے دوڑتا بھاگتا رہے اور اپنی اصل جگہ کو بھول جائے، تو اس کے لیے بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے اس میں اگلا جو یہاں آخر میں اس کے جو الفاظ ادا کیے ہیں وہ بڑے غور طلب ہیں۔ کیا فرمایا کہ وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، ساز و سامان اور استعمال کی چیزیں ایک وقت مقرر تک، یعنی یاد رکھو کہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا ہے، اپنی آخرت کو یاد رکھو، تم نے پلٹ کر واپس اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ محدود مدت کے لیے یہ نعمتیں تمہارے پاس ہیں، جتنی بھی نعمتیں، ان نعمتوں میں گم ہو کر اپنے خالق کو نہ بھول جانا، اسے یاد رکھنا ہے۔ اگر اپنے خالق کو بھول گئے تو یہ ساری نعمتیں جو ہیں تمہارے کچھ کام وہاں پر نہیں آئیں گی۔ ان نعمتوں کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اپنے خالق کو مت بھولنا، اس کو یاد رکھنا۔ اس کو یاد رکھو گے تو یہ نعمتیں دنیا میں بھی تمہیں فائدہ پہنچائیں گی اور آخرت کے لیے بھی یہ نفع بخش بن جائیں گی۔ لیکن اگر اپنے خالق کو بھول گئے تو یہ دنیا میں یہ نعمتیں تمہیں میسر ہوں گی، میسر ہوتے ہوئے بھی تمہارے لیے عذاب بن جائیں گی، اور آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ پر ہے۔ تو اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے کہ ہم اس کی ناشکری کریں، بلکہ ہم اس کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ مزید آگے اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں تمہارے آرام کے لیے ان چیزوں کے سائے جن کو اس نے پیدا فرمایا۔ یہ چیزوں کے سائے بھی اللہ کی نعمت ہے بڑی، اور اس نعمت کا اندازہ بھی اس شخص کو ہوگا جو شدید گرمی میں، دھوپ میں سفر کر رہا ہو، پیدل چل رہا ہو، اور وہ پسینے سے شرابور ہو، تھک چکا ہو۔ ایسے میں اچانک اسے کسی درخت کا سایہ نظر آ جائے، کسی دیوار کا سایہ نظر آ جائے، کسی پہاڑ کا سایہ نظر آ جائے، کسی اور چیز کا ایسا سایہ نظر آ جائے کہ جہاں تھوڑی دیر کے لیے وہ بیٹھ سکے، تھوڑا سکون حاصل کر سکے، راحت حاصل کر سکے، تو اس نعمت کا اندازہ اسے ہے۔ اللہ اپنی نعمتوں میں اس کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ یہ سائے کا ہونا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن چونکہ ہم لوگ تو اے سی کے عادی ہیں، گھر سے نکلے تو اے سی، گھر کے اندر گئے تو اے سی، گاڑی میں بیٹھے تو اے سی، ہمیں ان چیزوں کی کہاں سے قدر آئے گی؟ تو یہ قدر و قیمت جو ہے ان لوگوں کو ہوتی ہے جو شدید گرمی میں چلتے ہیں، دھوپ میں چل کر سائے کو حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ اپنی نعمت کا ذکر فرماتا ہے کہ اسی نے بنائے ہیں ان چیزوں کے سائے جن کو اس نے پیدا فرمایا، اور اسی نے بنائی ہیں تمہارے لیے پہاڑوں میں پناہ گاہیں، پہاڑوں میں پناہ گاہیں بنائی، یہ بھی اس کی نعمتیں ہیں۔ اور اس نعمت کا اندازہ بھی مجھے آپ کو نہیں ہوگا،
اس کا اندازہ بھی اس شخص کو ہوگا جو پہاڑوں میں رہتا ہو اور جو پہاڑوں کے طویل سفر کرتا ہو اور پہاڑوں کی چوٹی پر اس کا گھر ہو، چلتے چلتے وہ تھک جائے اور اچانک اتنے میں بارش ہو جائے، اور بارش ہی نہ ہو، اولے پڑنے لگ جائیں، برف باری ہو جائے اور بارش بھی سیلاب جیسی آنا شروع ہو جائے، تو اس بندے کا کیا حال ہوگا؟ وہ کہاں جائے؟ وہاں رب کائنات نے ہمارے لیے پہاڑ بنائے کہ وہاں پناہ لے سکتے ہیں، پہاڑوں کے اندر غار بنائے، ان غاروں کے اندر پناہ لے سکتے ہیں کہ وہاں جا کر تم تھوڑا سکون حاصل کرو اور اس بارش کی شدت سے، اس کی تکلیف سے، اس کی زحمت سے تم بچ جاؤ۔ یہ بھی ہماری نعمت ہے کہ ہم نے پہاڑوں میں یہ غار بنائے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اسی نے بنائی ہیں تمہارے لیے پہاڑوں میں پناہ گاہیں، اور اسی نے بنائے ہیں تمہارے لیے ایسے لباس جو بچاتے ہیں تمہیں گرمی سے، اور کچھ ایسے آہنی لباس جو بچاتے ہیں تمہیں لڑائی کے وقت۔ یہ لباس جو ہے ہمیں سردی سے بھی بچاتا ہے اور گرمی سے بھی ہماری حفاظت کرتا ہے، یہ بھی اس کی نعمت ہے۔ اور اسی رب کائنات نے ہمیں ایک اور لباس بھی دیا ہے کہ جب جنگ کا آپ کو موقع ہے، جنگ کرنی ہے، تو اللہ نے جنگی لباس دیے ہیں کہ جنگی لباس پہنو۔ اور آج تو جدید سے جدید چیزیں آ چکی ہیں، یعنی گاڑیاں ایسی آ چکی ہیں کہ جن پر بم بھی آپ پھینک دو تو وہ بم پروف ہوتی ہیں، ان پر جو ہے بم جو ہے کوئی ایکشن نہیں اس کا ہو سکتا، اس کا نقصان نہیں پہنچتا ہے۔ تو یہ نئی نئی چیزیں، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ ساری نعمتیں اس نے دی ہیں۔ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ۔ اب اللہ فرماتے ہیں یہ ساری نعمتیں جو دی ہیں یہ کیوں دی ہیں؟ اسی طرح وہ پورا فرماتا ہے اپنا احسان تم پر، یہ اس کا احسان ہے، وہ اپنا احسان تم پر پورا کرنا چاہتا ہے تاکہ تم سر اطاعت خم کر دو۔ یہ ساری نعمتیں اللہ کیا فرماتا ہے کس لیے دی ہیں؟ تاکہ تم اس کے فرما بردار بن جاؤ، تسلمون، تم اس کے اطاعت گزار بن جاؤ، اس کے سامنے جھک جاؤ۔ اسی سے مسلمان ہے، مسلمان ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے نبی کا اطاعت گزار ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے۔ جو اللہ نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا وہ اس کی فرما برداری کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ نعمتیں ہم نے دی ہیں تمہیں، آخر کیا کر رہے ہو تم؟ ان نعمتوں کے جو ہم نے دی ہیں ان کا تقاضا یہی ہے، ان کا بدلہ اور شکرانہ یہی ہے کہ تم اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ، اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ لیکن ہم کتنے اس کے نافرمان ہیں، صبح سے شام تک اس کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، اس کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں اور اسی کا کفران نعمت کرتے ہیں، اسی کی ناشکری کرتے ہیں، غیروں کی فرما برداری کرتے ہیں، غیروں کے طریقے اپناتے ہیں، غیروں کی تہذیب اپناتے ہیں، غیروں کا رہن سہن اختیار کرتے ہیں، غیروں کا لباس اپناتے ہیں، اور پھر بھی کہتے ہیں جی ہم تو اس کے بڑے فرما بردار ہیں، ہم اس کو ماننے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ بڑا شرم کا مقام ہے کہ ہم ایک طرف زبان سے تو یہ کہیں کہ تیرے فرما بردار ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور دوسری طرف ہمارا عمل اور کردار یہ ہو کہ ہم صبح سے شام تک اس کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں۔ اللہ نے دعوت دی ہے کہ یہ نعمتیں اس لیے دی ہیں کہ ان میں غور و فکر کرو اور اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ اگر فرما بردار ہم نہیں بنیں گے تو کیا کوئی اللہ کا نقصان ہے؟ اللہ نے بتایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان روشن دلائل کے باوجود، یہ بکھری ہوئی بے شمار نعمتیں اللہ فرماتا ہے، ان بکھری ہوئی نعمتوں کو، ان دلائل کو دیکھنے کے باوجود وہ منہ پھیریں تو فکر مند نہ ہو، آپ کی ذمہ تو صرف وضاحت سے پیغام پہنچانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے، غم زدہ ہو جاتے تھے کہ اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، میں بار بار ان کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یہ اللہ کی ماننے کے بجائے الٹے ہی معاملات اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ جنت کی طرف چلنے کے بجائے جہنم کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ نے اللہ کے پیغام کو کھول کر واضح طور پر پہنچا دی ہے، اب انہوں نے منہ موڑا ہے تو اس کی سزا بھی خود بھگتیں گے۔
آپ فکر مند نہ ہوں۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون، وہ پہچانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، اس کے باوجود وہ انکار کرتے ہیں اس کا، اور ان میں سے اکثر لوگ کافر ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس کی نعمتوں کا اکثر لوگ جو ہیں وہ انکار کرتے ہیں، اکثر لوگ جو ہیں اس کا کفر کرتے ہیں اور اس کو بھی نہیں مانتے، یعنی اللہ نے جس نے یہ نعمتیں دیں اسی کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد بتایا کہ اور قیامت کے دن ہم اٹھائیں گے ہر امت سے گواہ، کہ یہ مت سمجھ لو کہ ان نعمتوں کو استعمال کر لیا اور بس جس طرح چاہا تم نے من پسند زندگی گزار لی اور اس کے بارے میں تم سے پوچھا نہیں جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن ان نعمتوں کا حساب لیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تم نے ان نعمتوں کی کتنی قدر کی ہے۔ تو قیامت کا جب دن ہوگا تو ہم اٹھائیں گے ہر امت سے ایک گواہ، ہر امت سے اس کے نبی کو گواہ کے طور پر اٹھایا جائے گا کہ بتاؤ کہ تم نے میرا پیغام پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے پوچھے گا میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچایا ہے؟ تب ان لوگوں کو اجازت نہیں ہوگی جنہوں نے کفر کیا، اور نہ ان سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اب جب وہاں نبی کھڑے ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ مولا تیرا پیغام تو ہم نے پہنچا دیا ہے، وہ ایسے ڈھیٹ لوگ ہوں گے، وہاں پر بھی جھوٹے بنتے ہوئے کھلم کھلا انکار کر دیں گے کہ جی ہمیں تو ہمارے پاس کوئی پیغام آیا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی پیغام پہنچاتا، تیرا پیغام ہم تک پہنچتا، ہم تیرے فرمانبردار بن جاتے، اور اللہ کے نبی کی بات کو بھی مسترد کر دیں گے کہ نہیں جی ہم تک کوئی بھی پیغام نہیں آیا ہے۔ اللہ نے یہاں بتایا ہے کہ ان لوگوں کو اجازت نہیں ہوگی جنہوں نے کفر کیا، اور نہ ان سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اب یہ جو کافر ہیں وہاں جب دیکھیں گے حالات اور احوال دیکھیں گے تو اب گڑ گڑائیں گے کہ جی ہمیں تھوڑی سی جو ہے مہلت دے دی جائے، ہم دنیا میں دوبارہ چلے جائیں۔ تو یہ تو ہوگا نہیں۔ آپ کہیں گے چلو دنیا میں ہمیں نہیں بھیجا جاتا تو کم از کم ہمارے عذاب میں تو کمی کر دی جائے، عذاب میں تو کچھ تخفیف ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس دن ان کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ جب تم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہماری نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے ہماری نہیں مانی تو آج ہم تمہاری کیوں مانیں؟ دنیا میں رہتے ہوئے ہماری مانتے، آج ہم تمہاری مان لیتے، لیکن دنیا میں رہ کر تم نے ہمیں فراموش کر دیا، ہمیں بھول بیٹھے، تو آج تمہیں بھی فراموش کر دیا جائے گا، آج تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور جب دیکھ لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا عذاب آخرت کو، تو اس وقت وہ عذاب ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ انہیں مزید مہلت دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، اور جب دیکھیں گے مشرک اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو تو بول اٹھیں گے اے ہمارے رب، یہ ہیں ہمارے بنائے ہوئے شریک جنہیں ہم پوجا کرتے تھے تجھے چھوڑ کر۔ اب وہ دنیا میں رہ کر جن لوگوں کی پوجا پاٹ کی تھی، جو بت بنا رکھے تھے، اب وہ نظر آئیں گے تو کہیں گے کہ جی ہم نے تو ان کی باتوں کو مانا تھا، ان پر اعتماد کیا تھا۔ وہ کوئی سیاسی لیڈروں کی شکل میں ہوں گے، کوئی مذہبی لیڈروں کی شکل میں ہوں گے، کوئی جو ہے وہ وطنی لیڈروں کی شکل میں ہوں گے، کوئی قوم پرستی کی شکل میں لیڈر ہوں گے، ان کو ہی ہم نے مائی باپ مانا نا، ہم تو دنیا میں ان کی مانتے رہے، جو انہوں نے کہہ دیا قرآن حدیث ان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، بس جو انہوں نے کہہ دیا وہی سب کچھ ہے۔ اب بولا جائے گا کہ بتاؤ اب ان سے مدد لو، تمہیں کوئی مدد دیتے ہیں؟ یہ آج تمہاری کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ تو کیا کریں گے وہ؟
وہ سارے ان کی اتباع اور پیروی کرنے والے، وہ سیاسی لیڈروں کے پیچھے دوڑنے والے، جھنڈے اٹھانے والے اور ان کے لیے اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالنے والے، وہ جب وہاں پر ان سے لپکیں گے اور کہیں گے کہ مولا یہ وہ لوگ ہیں شرکاؤنا، یہ شریک ہیں ہمارے، ان کو ہم نے شریک ٹھہرایا تھا، ان کی ہم پوجا کرتے تھے تجھے چھوڑ کر، فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اب وہ بت کیا جواب دیں گے؟ وہ شریک انہیں جواب دیں گے یقیناً تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، ہم نے کب کہا تمہیں کہ تم ہمیں اللہ کا شریک بناؤ؟ وہ تو انکار کر دیں گے، وہ تو کہیں گے ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم ہمیں خدا کا شریک ٹھہرا لو، یہ کیسی باتیں کرتے ہو؟ تو خدا کا شریک ٹھہرانا تو یہی ہے، اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے نبی کے مقابلے میں ان کی بات کو ماننا اور اللہ اور اس کے نبی کی بات کو چھوڑ دینا، یہی تو ان کو شریک ٹھہرانا ہے۔ ہاں اگر آپ ان کی بات کے مقابلے میں جو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے اس کو فوقیت دیتے ہیں، اس کو اہمیت دیتے ہیں، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، تو اللہ خود آپ کی مدد کرے گا، اللہ آپ کی مدد کے اسباب وہاں پیدا کر دے گا۔ لیکن جب دنیا میں ایسا نہیں کیا ہوگا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ تو انکار کر دیں گے کہ جی ہم نے تو ایسا نہیں کہا۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، وہ پیش کر دیں گے بارگاہ الہی میں اس دن اپنی عاجزی، اور فراموش ہو جائیں گے انہیں وہ بہتان جو وہ باندھا کرتے تھے۔ اس دن سب عاجز بن کے جھک جائیں گے کہ جی آج تو بس ہمیں معاف کر دیا جائے، یہ کر دیا جائے۔ وہ سارے بہتان، وہ ساری باتیں، وہ سارے دین کے خلاف ڈرامے بازیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس وقت جب دنیا میں رہتے ہوئے دین پر عمل کرنے والوں کو برا بلا کہا جاتا تھا اور ان کو مولوی اور ملا اور نہ جانے کیا کیا ناموں سے پکارا جاتا تھا، اور بیک ورڈ لوگ اور یہ پتھروں والے دور کے لوگ کہہ کر ان کی توہین کی جاتی تھی، آج سب جو ہیں عاجزی سے جھکے ہوں گے کہ مولا آج معاف کر دے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اس دن ہم معاف نہیں کریں گے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا یفسدون، جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو روکا اللہ تعالیٰ کی راہ سے، خود تو کفر کیا، دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روک دیا، ہم نے بڑھا دیا اور عذاب ان کے پہلے عذاب پر، اس وجہ سے کہ وہ فتنہ و فساد برپا کیا کرتے تھے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور وہ دن بڑا ہولناک ہوگا جب ہم اٹھائیں گے ہر امت سے ایک گواہ، ان پر انہی میں سے۔ یہ ابھی ہم نے آیت نمبر 84 میں بھی اسی طرح کی آیت پڑھی، اب یہ اس رکوع کی آخری آیت ہے، اس میں بھی اسی کا کچھ مضمون شامل ہے۔ کیا فرمایا کہ وہ دن بڑا ہولناک ہوگا جب ہم اٹھائیں گے ہر امت سے گواہ، ان پر انہی میں سے، اور ہم لے آئیں گے آپ کو بطور گواہ ان سب پر۔ ہر امت کے نبی کو کھڑا کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ میرا پیغام پہنچایا ہے، وہ انکار کر دیں گے۔ جب وہ انکار کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے فرمائے گا کہ تمہارا گواہ کون ہے؟ تو امت محمدیہ علیہ السلام کو کھڑا کیا جائے گا نبیوں کا گواہ بنا کر، یہ گواہی دے گی کہ نبیوں نے اللہ کا پیغام صحیح سے پہنچایا، اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، قرآن نے ہمیں بتایا کہ اللہ کے نبیوں نے پیغام پہنچایا لوگوں تک، لیکن لوگوں نے ان کے پیغام کو جھٹلا دیا۔ اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام امتوں پر، اپنی امت پر بھی اور تمام امتوں پر گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا۔ آپ گواہی دیں گے۔ گواہ کون ہوتا ہے؟ جو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے۔ اللہ کو تو کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ اچھی طرح دیکھنے والا ہے اور سب سے زیادہ خبردار ہے وہ۔ لیکن یہ سب کچھ کس لیے ہوگا؟ یہ فارمولیٹی پوری کس لیے کی جائے گی؟ حجت تمام کرنے کے لیے۔ اب جب سب انکار کر دیں گے، قرآن یہ کہتا ہے کہ پھر کیا ہوگا؟ ان کی زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی۔ اب ان کے اعضاء بول پڑیں گے، خود وہ کہیں گے جی یہی مجرم ہیں، سارے اعضاء بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، سر بولے گا، دیگر اعضاء سب کے سب بولیں گے اور ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ یہ جھوٹے ہیں اور انہوں نے یہ کام کیے ہیں، انہوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا ہے۔
تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام عطا فرمایا کہ آپ تمام امتوں پر گواہ ہوں گے۔ اللہ اپنے نبی کو جو ہے مشاہدہ بھی کروا دیتا ہے، وہ معاملات جو ہم نہیں دیکھ سکتے مشاہدہ احادیث میں آتا ہے نا۔ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ کرام کی جماعت بھی ساتھ میں تھی، 2 قبریں نظر آئیں تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ فلاں جگہ سے وہ ہری ٹہنی لے آؤ۔ ٹہنی لائی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہری ٹہنی کو توڑا اور آدھی ایک قبر پر لگائی، آدھی دوسری قبر پر لگائی، اور فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ صحابہ موجود ہیں، کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا یہاں کون سا عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی زمین پر چل رہے ہیں لیکن دیکھ زمین کے اندر رہے ہیں کہ زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ قبر کے اندر دیکھا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے تو ٹہنیاں لگوائیں کہ تاکہ ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے، کمی ہو جائے تھوڑی، کیونکہ جو ہری ٹہنی ہوتی ہے وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے، تو جب تک وہ اللہ کا ذکر کرے گی تو ان کے عذاب میں کمی ہوگی۔ اتنی بات صرف نہیں کہی کہ جی ان کا عذاب ہلکا ہو جائے گا یا صرف ان کو عذاب ہو رہا ہے، اگلی بات آپ سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب کی وجہ بھی بتا دی۔ فرمایا کہ عذاب کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا، یعنی گناہ بھی وہ جو کوئی بڑے نہیں ہیں، لیکن فرمایا کیا، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغل خوری سے نہیں بچتا تھا، اس لیے عذاب ہو رہا ہے۔ جو نبی نہ صرف یہ کہ قبر میں دیکھ رہا ہے بلکہ وہ ان کے ماضی کو بھی دیکھ رہا ہے کہ ماضی میں ان کا عمل اور کردار کیا تھا۔ تو یہ کیسے ہے؟ اللہ مشاہدہ کرواتا ہے نا۔ اور پھر آپ کو شاید یاد ہو، وہ ایک حدیث مشہور حدیث ہے، ایک دن سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے رات کی چاندنی میں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، یہ تو بتائیں یہ جو آسمان پر ستارے ہیں اتنی کسی کی نیکیاں بھی ہوں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اتنی نیکیاں ہوں گی۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کا کیا مطلب اتنی نیکیاں ہوں گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ آسمان پر کتنے ستارے ہیں، کتنے بڑے ہیں، کتنے چھوٹے ہیں، کتنی تعداد ہے، تو کیا فرمایا کہ ہاں اتنی نیکیاں ہیں؟ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نیکیاں کس کی ہیں؟ فرمایا کہ عمر بن خطاب کی اتنی نیکیاں ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی نیکیاں جتنی آسمان پر ستارے ہیں۔ وہ عمر بن خطاب کہ جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، کتنا بلند مقام ہے۔ وہ عمر جن کا یوم شہادت آج کا ہی دن ہے، یہ یکم محرم الحرام، یہ ان کی شہادت کا دن ہے۔ وہ عمر جن کے لیے اللہ کے نبی نے دست سوال دراز کیا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ سے خود مانگا عمر کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر اللہ سے مانگا، رات کی تاریکیوں میں مانگا اور کہا کہ مولا عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما، عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور وہ وقت آیا، وہ عمر جو تلوار لے کر چلا تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اسے پتہ چلا کہ تمہارے گھر کی حالت کیا ہے، پتہ تو وہاں کرو، پہلے تمہاری بہن کا کیا حال ہے پہلے اس کی تو خبر لو۔ بہن کے گھر پر پہنچتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے، بہن کو مارتے ہیں، لیکن وہ کانوں میں جو قرآن کی آواز آئی تھی وہ تڑپا دیتی ہے، بے چین ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں وہ چیز لا کے دکھاؤ، تو کہا کہ یہ ایسے نہیں دکھایا جا سکتا، پہلے غسل کرو، پاک ہو جاؤ، پھر ان اوراق کو دیکھو۔ جب دیکھتے ہیں تو حالت غیر ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ۔ اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ موجود ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ عمر آ رہا ہے اور برہنہ تلوار لیے ہوئے، اس کے ارادے اچھے نہیں لگ رہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں ہے عمر کو میں نے اپنے رب سے مانگا ہے، عمر کو تو میں نے اپنے رب سے مانگا ہے، تم ہٹ جاؤ، عمر کو آنے دو۔ اور عمر جب آتے ہیں تو وہ قدموں میں گر جاتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں، جن کے اسلام قبول کرنے پر جبرائیل امین حاضر ہو جاتے ہیں، اور جبرائیل امین حاضر ہو کر کیا کہتے ہیں کہ آسمان کے فرشتے آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں، آسمان کے فرشتے مبارکباد دے رہے ہیں، کس پر؟ کہ عمر نے آج اسلام قبول کر لی ہے۔
وہ عمر جس کے آنے سے اسلام کی عمر بڑھ گئی، جس کے آنے سے پہلے مسلمان چھپ چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، کعبۃ اللہ میں عبادت کی اجازت نہیں تھی، وہاں عبادت نہیں کر سکتے تھے، عمر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا کہ حق پر ہیں۔ تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم حق پر ہیں تو چھپ کر کیوں عبادت کریں، چلیں ہم کعبۃ اللہ میں جو ہے کھل کر سامنے سب کی عبادت کریں گے۔ ایک طرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں، دوسری طرف حضرت عمر ہوتے ہیں، اور کھلے عام جا کر مسلمانوں کو لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں عبادت کرو، کھل کر عبادت کی جاتی ہے۔ یہ ہے مقام ان کا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، اتنی عظیم ہستی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ آج اس عمر کے خلاف زبانیں دراز ہو رہی ہیں، اس ملک کے اندر اس عمر کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اور ہم خاموش تماشائی بیٹھے ہیں۔ ہمارے حکمران پشت پناہی کر رہے ہیں ایسے لوگوں کے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسے کلمات کہنے والے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ وہ جہنم کا تالا ہے، وہ کھلے پھر رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور جو غلامان صحابہ ہیں، غلامان اہل بیت ہیں، ان کو قید و بند کی صعوبتوں سے دوچار کیا جا رہا ہے۔ اور محرم الحرام کا یہ مہینہ آتے ہی ایسے ماحول بنا دیا جاتا ہے کہ یہ سارا ملک ایک مخصوص طبقے کا ملک ہے، یہ اہل سنت کا ملک ہے، یہ مسلمانوں کا ملک ہے، یہاں اسلامی شعائر رکھنے والوں کا یہ ملک ہے۔ دنیا کے سامنے ایسا بدترین نقشہ 10 دنوں میں 11 دنوں میں پیش کیا جاتا ہے، شاید دنیا میں کہیں اور مثال نہ ملتی ہو۔ آپ کو حیرت ہوگی، قائد اہل سنت، قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے محرم کے دنوں میں خود جان بوجھ کر یہ پروگرام بنایا کئی علماء کے ساتھ، کہ ہم جاتے ہیں ایران کے اندر جاتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں کہ وہاں یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم چلے گئے وہاں پر ایران میں، اور یہ 9-10 محرم میں وہیں پر گزارا۔ کہتے ہیں وہاں نہ کوئی ڈرامہ تھا، نہ کوئی تماشا تھا، نہ کوئی جلوس تھا، نہ کوئی خنجر، تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ہم نے وہاں کے علماء سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا بات ہے، یہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں پاکستان میں تو بڑے ڈرامے بازی ہوتی ہے، وہاں تو بڑا فتنہ و فساد ہوتا ہے اس حرمت والے مہینے میں، عزت والے مہینے میں۔ تو کہنے لگے کہ جی یہ ہم نہیں کرتے، یہ تو آپ لوگ کرتے ہو، یہ تو آپ سنی لوگ کرتے ہو، ہمارا کام یہ نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کن کے اشاروں پر ہم چل رہے ہیں، ہمارے پیچھے کن کے اشارے ہیں جن پر ہم ناچ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عمل اور کردار ہمیں اپنا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس آیت کا جو ہے اختتام ہو رہا ہے، اللہ کا فرمان ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہم نے اتاری ہے آپ پر یہ کتاب، اس میں تفصیلی بیان ہے ہر چیز کا، ہر چیز کا تفصیلی بیان ہے، اور یہ سراپا ہدایت و رحمت ہے، اور یہ مجدہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا و التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کلام مجید کی سمجھ عطا فرمائے، اس کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔